ہر نبی کے ساتھ ایک ایسا ہوتا ہے جو نبی کی بات کو آسانی سے امت تک پہنچائے. ہر نبی کی بات کو آسانی سے امت تک پہنچائے. ناصر عباس صاحب کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا, میں اس کو تھوڑا دوہرا دوں کہ ایک شاعر تھا مکے کے اندر جو رسول خدا کے خلاف شعر لکھتا تھا. تو مدینے کے اندر وہ ایک دفعہ پکڑا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے پکڑ لیا, پہچان لیا اسے. وہ یہ سمجھا کہ شاید اتنے برسوں ہو گئے میرے کو بھول گئے ہوئیں گے, تو پہچان لیا اس کو بوریے کے اندر باندھ کے لائے, تھیلے میں باندھ کے لائے, سرکار کی بارگاہ میں پھینکا. یا رسول اللہ, یہ وہی گستاخ ہے جو آپ کی شان کے خلاف شعر لکھتا تھا. بڑی مشکل سے بڑی محنت سے پکڑ کے لائیں, بڑی محنت سے مشکل سے پکڑ کے لائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان کاٹ دو. اب کچھ تو حیرت میں آ گئے اور کچھ خوش ہو گئے. حیرت میں اس لیے آ گئے کہ یہ وہی رسول ہے جو کسی جانور کو بھی نہیں تھپڑ مارنے دیتے, کسی جانور کو سوٹی نہیں مارنے دیتے, آج اس کی زبان کٹوانے کی بات کر دی. حضرت ابوبکر کو بولے یا رسول اللہ میں کاٹوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, شانتی رکھ جاؤ. حضرت عمر اٹھے جلال کے عالم میں, یا رسول اللہ میں کچھ خدمت. آپ نے فرمایا نہیں, بیٹھ جاؤ. فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ. مولا علی کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ یا علی اس کی زبان کاٹ دو. اب آدھا مدینہ پریشان اور آدھا خوش تھا کہ ہاں جس کی زبان کٹے گی مزہ آئے گی دیکھنے کی. اب مولا علی لے گئے اس کو مدینے کی بارڈر کے باہر, اس کو کھولا. آپ نے فرمایا کہ اس کو پانی پلاؤ. پانی پلایا. مولا علی فرمایا میری اونٹنی لے آؤ. اب دیکھو وہ جو دیکھنے جمع ہوئے تھے تماشا سمجھ کے جو دیکھنے گئے تھے کہ ہاں زبان کٹے گی, ابھی زبان کٹے گی, ابھی زبان کٹے گی. مولا علی علیہ السلام نے اس کو پانی پلایا. دیکھا بیچارہ صاحب ہانف گیا تھا, اس کو تھوڑا کھانا کھلایا. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ میری اونٹنی لے آؤ. اونٹنی لائی گئی. اونٹنی کی مہار تھمائی اس کے ہاتھ میں, اور مولا علی علیہ السلام نے کچھ 1000 دینار یا اس سے کم یا اس سے زیادہ پیسے دیے اس کو, اس کے ہاتھ میں تھمایا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ پیسے, یہ میری اونٹنی لے کے تو بھاگ جا, میں ان کو دیکھ لوں گا, میں ان کو دیکھ لوں گا, میں ان کو سنبھال لوں گا. وہ بات یاد رہے کہ ہر نبی کے ساتھ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے, یہ مجھ سے اچھی زبان بات کرتا, اچھی زبان میں بات کرتا. ہوا اصفہ منی لسانا, یہ مجھ سے فصیح زبان میں بات کرتا, مجھ سے زیادہ فصیح زبان میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف گئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ تو میرے کو ہارون کو میرے ساتھ بھیج. تو اللہ نے پوچھا کہ کس لیے چاہیے ہارون؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا اصفہ منی لسانا, یہ مجھ سے اچھی زبان میں مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے. تو اس کی تفسیر میں دیوبندی نے لکھا, شاہ عبد القادر محدث حق دہلوی, یہ دیوبندی عالم ہے, انہوں نے لکھا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک ایسا ہوتا ہے جو نبی کی زبان کو آسان لفظوں میں امتی تک پہنچاتا ہے, جو نبی کی باتوں کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے. ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے, ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے, ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے. موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے, مصطفیٰ کے ساتھ حیدر کرار ہے. رسول اللہ نے ایک یہ بھی فرمایا, یا علی انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, دروازہ اس کا علی ہے. میں اگر حکمت کا گھر ہوں تب بھی دروازہ اس کا علی. اور یہ بھی فرمایا کہ یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے جو آسان زبان میں, فصیح زبان میں, اچھی زبان میں لوگوں تک کلام پہنچاتے تھے. رسول خدا کے ساتھ چونکہ رسول خدا نے وہ بات کہی جو سب کی سمجھ میں نہیں آئی. مولا علی علیہ السلام نے پیسے دیے, اونٹنی دی, کھلایا پلایا, بھگا دیا. اب یہاں مولا علی سے پہلے کچھ لوگ رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ گجب ہو گیا, گجب ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہو کیا گیا ایسا؟ کہنے لگے آپ نے مولا علی سے کہا تھا زبان کاٹنے کو, مولا علی نے اسے چھوڑ دیا, اسے پیسے دیے, سواری بھی دی, کھلایا بھی, پلایا بھی, بھگا بھی دیا. رسول اللہ نے ایک بات بولی,
تو مسجد نبوی اور آپ کا جو حجرہ تھا وہ بالکل اندر سے ایک دروازہ تھا, بالکل ایک. آپ اندر مسجد نبوی سے آپ نے ایک بات کہی اور آپ اندر چلے گئے. وہ آئے تھے کہ مولا علی کی شکایت کرنے کے, گجب کر ڈالا مولا علی نے. یا رسول اللہ, پیسے دیے, سواری دی, کھلا پلا کے بھگایا, زبان تو کچھ کاٹی نہیں, ہم تو انتظار کرتے تھے کبھی زبان کٹے. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میری بات کو سمجھ گئے, علی میری بات کو سمجھ گئے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, سارے گجب, حیران. کیا کیا آپ نے, کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا. تو کہا کہ آپ نے اس کی زبان کیوں نہیں کاٹی؟ مولا علی نے فرمایا کہ اسی لیے مصطفیٰ نے تمہیں نہیں کہا, مصطفیٰ نے اسی لیے تمہیں نہیں کہا کیونکہ تم سمجھے نہیں. کہنے لگے کہ صاف صاف کہا تھا زبان کاٹ دو, اب اس سے صاف کیا؟ مولا نے فرمایا کہ صبح پتہ چل جائے گا. صبح کی نماز کا وقت ہوا, سرکار نماز پڑھا کے باہر آ رہے تھے, صبح کی نماز, اور ادھر وہ جو رات کا بندھا ہوا شاعر تھا, وہ جو گستاخ صاحب, جو گستاخ شاعر تھا جسے مولا علی نے بھگایا تھا, وہ وضو کر رہا تھا, وہ وضو کر رہا تھا. سرکار باہر نکلے مسجد کے, وہ آ کے سرکار کے قدموں پہ بوسہ دیکھ کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, جیب میں ہاتھ ڈال کے لوگوں نے سمجھا کہ ابھی خنجر نکالے گا, او پریشان ہو گئے. ہاتھ ڈال کے اس نے ایک پرچہ نکالا, سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا یا رسول اللہ, کل تک میں آپ کی گستاخی میں کچھ لکھ رہا تھا, آج آپ کی شان میں نعت لکھ کے آیا ہوں, آج آپ کی شان میں نعت لکھ کے آیا ہوں. اسی لیے رسول اللہ نے مولا علی سے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ یا علی اس کی گستاخی والی زبان کاٹ دے, مدحت والی زبان کو جاری کر دے. اس کی گستاخی, یہ جس زبان سے گستاخی کرتا ہے, اس کی ذہنیت میں جو گستاخیاں ہیں اسے نکال دے, اور اس کے اندر جو میری محبت چھپی ہوئی اسے بیدار کر دے. اس کی زبان کو وہ بنا دے کہ یہ میری نعت لکھے, یہ میرے قصیدے پڑھے. تو ہر نبی کے ساتھ کوئی ایسا ہوتا ہے جو نبی کی باتوں کو امت تک آسانی سے پہنچائے.